अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निभा न्यूज़ ऑनलाइन टीवी के साथ मैं हूँ सोबिया वान। नाजरीन, दिन ब दिन खुदकुशी के वाक़यात हमारे मुल्क में बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों ये हो रहा है और आखिर क्यों हमारी नौजवान नस्ल ही खुदकुशी का असर अपने अंदर लेती जा रही है, आज इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहनवाज दार। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ निभा ऑनलाइन न्यूज़ टीवी का कि जो इस समाज के अंदर जो बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझानात हैं उस पर आपका एक पहले भी प्रोग्राम मैंने देखा था और आज ये जो प्रोग्राम है, मैं बेसिकली साइकेट्रिस्ट हूँ और एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। और हमारे समाज के अंदर जिस तरह मामलात बढ़ रहे हैं, रोज़ बरोज़ खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, रोज़ बरोज़ लोग अपनी ज़िंदगी के दिए बुझा रहे हैं। मैं कहता हूँ अक्सर कि खुदकुशी में कोई दिलकशी नहीं है, इतनी दिलावेज़ खूबसूरत और ज़िंदगी को वो अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। जब हम बैठ के बात करते हैं कि समाजी पहलुओं पे, नफसियाती पहलुओं पे, जिस्मानी पहलुओं पे, तो ख़ुदकुशी को सदियों पहले मुख्तलिफ 4 इकसाम में जो है ना किया गया, तकसीम किया गया था। एक थे इगोइस्टिक खुदकुशी जो कि अनापरस्ती होती है, और एक होती है अल्ट्रोस्टिक यानी कि ईसार वाली खुदकुशी, और दूसरी होती है इनामिक खुदकुशी जिसके अंदर जो है ना कोई मालियाती मसला हो, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से लोग जो है ना खुदकुशी की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा किस्म होता है फैटलिस्टिक, यानी कि किस्मत मान लेना कि अब ये कुछ होगा नहीं। जैसे कि हमारे समाज में वो औरतें खुदकुशी करती हैं जिनको बच्चा नहीं होता और पूरी ज़िंदगी ताने और सुनती हैं और घर वालों के और दूसरे लोगों के जो तंज़ और ये सब चीज़ें उनको जो ना तबाह कर देती हैं ज़हनी तौर पे, तो वो खुदकुशी की तरफ बढ़ते हैं। पहले वाला जो किस्सा है उसमें इगोस्टिक, अगर वो किसी की ज़ात को कोई ठेस पहुंचती है, किसी की अना मजरूर होती है, किसी को कुछ होता है, तो उस लिहाज से लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। और दूसरा जो है अल्ट्रोस्टिक खुदकुशी, यानी कि जब समाज के बहुत बड़े हिस्से का जो ना स्टैंक लगा हुआ हो, वो हिस्सा जो है ना किसी वजह से प्रॉब्लम में हो, तो उस वजह से वो लोग अपने आप को मार के उस समाज के ऊपर से वो कलंक का टिक्का या कोई ऐसी चीज़, जैसे कि कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाए और पूरी फैमिली जो है ना बदनामी होने का डर होता है, तो वो अपने आप की ज़िंदगी तबाह कर देता है ताकि ज़्यादा लोगों के ऊपर उसका असर ना पड़े। उसके बाद जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो दिवालापन हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, पैसे नहीं है। जैसे कोविड की दुनिया थी, कोविड की दुनिया एक बहुत अजीब दुनिया थी जिसमें डर था, खौफ था, बेचैनी थी और अजीब किस्म के जो ना मार के हो रहे थे इंसान के वजूद के साथ, जिसकी वजह से लोग जो ना खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि रास्ते बंद थे, लॉकडाउन था, हाथ तक नहीं मिला सकते, वेंटिलेट नहीं हो सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस वजह से उनके अंदर जो ना खुदकुशियों के रुझानात बढ़ रहे थे। आते हैं जब कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया या कोई साइकेट्रिक इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया हो गई, साइकोसिस हो गया, मिर्गी के मरीज़ जो होते हैं उनके अंदर जो ना 5% यानी कि तनासब जो 1 के ऊपर 5 का होता है कि नॉर्मल बंदा 5 में से 1 खुदकुशी करे मिसाल के तौर पे, तो इनके अंदर जो ना ज़्यादा रुझानात, 5 गुना ज़्यादा रुझानात पाए जाते हैं। अब हम आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ के सालाना 8 लाख से ज़्यादा लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी ये रुझानात पाए जाते हैं। इसलिए आजकल वहाँ जो एहतियाती तदाबीर हैं कि जो क्योंकि फायर आर्म हो या जो ना हाई राइज बिल्डिंग से जंप करना हो या दरिया में अपने आप को फेंकना हो, तो आजकल उन्होंने फेंस लगा दिए पूरी दुनिया में। लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ तो सेहत की सहूलतें भी नहीं है, वहाँ खाने के लिए आटा नहीं है, महंगाई है और बहुत गुर्बत है और कसम परसी है और बहुत सारे मामलात हैं। उनकी वजह से जो है ना लोग अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा देते हैं और दिलकश ज़िंदगी और उसको जो है ना बेरौनक करके और अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा देते हैं। सर, जो नौजवानों में इसका रेशो क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? नौजवानों के अंदर ये होता है कि नौजवान के अंदर एक ज़िलियोसिटी होती है, यानी कि क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है। वो समझता है कि मैंने ये हासिल नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पहले कहते थे कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से लोग खुदकुशियाँ करते हैं, लेकिन अब ये नहीं है। अब जैसे जैसे हमारी तरबियत होती है, हमारी डिमांड बढ़ती है, जैसे चीज़ें मार्केटाइज हो गई हैं, जिस तरह कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ा है, इस तरह बच्चों की डिमांड्स बढ़ रही हैं। पसंद का स्कूल न मिलना, पसंद का गैजेट्स न मिलना, पसंद की चीज़ न मिलना, पसंद की जगह पे जाने नहीं देना, पसंद की कोई चीज़ ना होना, उसकी वजह से भी लोग खुदकुशियाँ करते हैं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर एक तजस्सुस होता है। वो चाहते हैं कि जो हमने कहा वो हमें मिल जाए,
کیونکہ آج کل جو بلو ویل کی گیم آئی تھی، یہاں پب جی ہے، اس طرح کے مختلف جو ہیں جس کے اندر دماغ کی فریکوینسی کے اندر بھی بہت بڑے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ خودکشیوں کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ دکھاوا بہت ہو گیا ہمارے سماج میں. ایک بندہ گاڑی بڑی، وہ اس کو یہ نہیں سروکار بچے کو کہ میرا باپ یہ اسکول کی فیس بھر سکتا ہے یا نہیں بھر سکتا، میرے والدین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ ذیل ہوتا ہے اس چیزوں کے لیے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے چیزیں حاصل کرنی ہے، پھر وہ نشے کی طرف آتے ہیں. اور جو ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے نا، وہ نشے کی وجہ سے بھی خودکشیاں کرتے ہیں. آج کل نشہ اسکولوں میں، کالجوں میں اور چھوٹے چھوٹے اسکولوں تک پہنچ چکا ہے، گلیوں محلوں سے چیزیں بہت آگے تک بڑھ چکی ہیں. ایک منظم طریقے سے ہمارے معاشرے کو نشے کی لت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ہمیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، سماجی طور پہ مفلوج کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کسی کام کے نہ رہیں، ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جائیں، اور ہم کسی سے کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، نشہ نہیں ملتا، تو پھر کبھی کسی اور سے لے کر بھی اوور ڈوز کر کے. میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور ایڈکشن اسپیشلسٹ ہوں، تو روزانہ میرے پاس خودکشی کے خیالات آتے ہیں. بے جوڑ شادیاں ہیں، جیسے تھر میں ہمارے پاکستان میں جو ریڈ الرٹ جاری ہے وہ تھر کے لیے ہے، بدین کے لیے، عمر کوٹ کے لیے ہے، تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خودکشیاں وہ ہوتی ہیں. بے جوڑ شادیاں، کزنس میرجز ہوتی ہیں، اور والدین اپنے انا کی خاطر ان بچوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر وہ میچ نہیں ہو پاتی، اور پھر اس وجہ سے بھی. جب ہم اسباب، اتنے سارے اسباب کی بات کریں تو کچھ اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میجر ڈپریشن ہو گیا، اس کے وجہ سے جو ہے نا بے وقتی آ گئی، اس کے اندر بے توقیری آ گئی، وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی وقت نہیں ہے اور وہ خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے. وہ میڈیکلی یا سائیکیٹرک النس ہوتی ہے، یا کسی کو اسکیزوفرینیا ہو گیا. ہاں، وہ جو آپ کو فیٹلسٹک میں نے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ جب جیل میں بندہ پڑا ہے، اس کو عمر قید ہو گئی، کینسر کا مریض ہے، یہاں ہمارے سسٹم میں یوتھنیزیا ایک جو ہے نا مرسی کلنگ، وہ پوری دنیا میں رائج ہے، لیکن ہمارے یہاں رائج نہیں ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے سسک کے، بلک کے، رو کے، درد میں، تکلیف میں، اور خرچہ بھی ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، پھر اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں. تو وہ مرسی کلنگ کا کانسیپٹ یہاں نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اب میں نے ایک فلم دیکھی تھی اس کی، رتک روشن کی، وہ آپ بھی دیکھیں سب نوجوان، کہ گزارش کے نام سے فلم ہے. اس میں وہ یوتھنیزیا کورٹ سے مانگتا ہے، اس کو کوادری پلیجیا ہو جاتا ہے. اس نے ایک بک لکھی تھی کہ لرننگ ٹو فلائی، کہ کس طرح اڑنا ہے، کس طرح چلنا ہے. پھر وہ پوری فلم جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے. وہ آپ جب دیکھیں گے تو اس سے آپ کو یہ نتیجہ ہوگا کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، زندگی بڑی خوبصورت ہے، حسین ہے، دلکش ہے، دل آویز ہے، اس کو گزارنے میں مزہ زیادہ ہے. بہادری اور جرت اور ہمت جو ہوتی ہے نا، وہ زندگی گزارنے میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کا جو ہے نا دیا بجھانے میں. تو آپ کے توسط سے میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جو میرے آپ کے حلقے احباب ہیں، آپ کے ویورز ہیں، ان سب کو ایک التجا کرتا ہوں کہ زندگی بڑی دلکش ہے اور خودکشی میں کوئی دلکشی نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ دلکشی کو انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں سیلیبریٹ کریں، ایک دوسرے کو وش کریں، ایک دوسرے کو اسمائل پاس آن کریں، ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. ایک دوسرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب تم میرے انسان کے اوپر کوئی مدد کرتے ہو تو میں اللہ، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تو اس طرح ہم نے کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے سماج کے لیے. جب آپ دوسرے کے کام آئیں گے تو کام چلے گا، کارواں چلے گا، یہ قافلہ چلے گا، یہ زندگی چلے گی، اس کی خوبصورتیاں بڑھے گی. گلاب کا پھول کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ ایک دن اس کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جب جتنی زندگی ہوتی ہے نا، اتنا وہ خوبصورتی، خوشبو اور بڑی دلکشی پھیلاتا ہے. تو آپ کی زندگی 40 سال، 50 سال، 100 سال، 80 سال جتنی بھی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے خوشیاں دیں. آپ دینے والے بنیں. انگریزی میں جی پہلے آتا ہے، ٹی بعد میں آتا ہے. تو اگر ٹیک ہی ہوتا تو ٹی پہلے آتا نا، تو گیو پہلے کرو گے تو ٹیک ہوگا. کم آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو سمائل تو دینا شروع کریں. اچھی سمائل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کریں، ہنستے مسکراتے بات کریں. ہم کہتے ہیں کہ ابے کر کے بھی زندگی گزر جائے گی، جی کر کے بھی زندگی گزر جائے گی. تو خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں. سر، ریسنٹ ابھی ایک واقعہ ہوا کہ جس میں انٹر کے طالب علم نے فیل ہونے پر سوسائڈ کر لی. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس میں
کیا کمی رہ گئی؟ مطلب اس کے جو اساتذہ تھے ان کی طرف سے کوئی کوالیفیکیشن میں کمی رہ گئی یا پھر جو اس کو بچے کو گھر سے جو تربیت ملی اس میں کوئی کمی رہ گئی؟ بہت اچھا سوال ہے. اب ہم نے جس نے خودکشی کی نا، ہم جس سماج کا حصہ ہیں اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. ہم لکیر کے فقیر لوگ ہیں. ہم نے انگلی اٹھا لی کہ اساتذہ کا پرابلم تھا، گھر والوں کا پرابلم تھا یا اس بچے. اب ہم نے ہمارے سامنے ایک خودکشی ہیپن ہو گئی وقوع ہو گئی. اب ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس بچے کو آیا کوئی سائیکیٹرک پرابلم تھا، آیا اس کی فیملی کے طرف سے ریجیکشن تھا، آیا وہ بیک سیٹر تھا. ہم تو گرانٹیڈ ہوتے ہیں نا کہ سرکاری اسکولوں میں جو بیک سیٹر ہے وہ پوری عمر بیک سیٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لکھ کے لیا ہوا ہے کہ آخری سیٹ میری ہے. اور جو پوزیشن ہولڈر تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے کہ فرنٹ سیٹر. وہ ٹیچر کی تربیت ہونی چاہیے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر اتنا اسپارک نہیں ہے، اتنا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، اتنی ایبلٹی نہیں ہے، تو اس کے حساب سے اس کے ساتھ چلے. لیکن ہم یکمشتہ طور پہ سارے معاشرے کو الزام نہیں دے سکتے. ہم پہلے فرد کی طرف آتے ہیں کہ اس بچے کو جس نے خودکشی کی تھی، آیا اس کو کوئی ڈپریشن تھا، پری ڈسپوزنگ تھا، پرسیپٹیٹنگ تھا یا پرسپیٹیٹ ہوا. اس کے اندر پہلے سے ڈپریشن موجود ہوگا اور اس کے ایگزام نے اس کو پرسیپٹیٹ کر دیا، آگ کے اوپر تیل چھڑک دیا، اور جو نا اس کی جو ایگزام، گھر، ماحول، اس نے اس کو پرپیچویٹ کر دیا، یعنی کہ اس کو بڑھاوا دے دیا. اور اینڈ رزلٹ کیا آیا؟ اینڈ آف دا ڈے اس نے سوسائڈ کر لی. اب ہم نے اس کی آٹوپسی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے وہ کرنی چاہیے. آیا اس کے اندر ہم نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. آیا سائیکیٹرک پرابلم تھا، آیا سوشل پرابلم تھا، آیا فزیکل پرابلم تھا. بہت سارے لوگ دیکھیں، اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھیں، وہ اپاہج تھا، خوبصورت زندگی گزار کے چلا گیا. ہیلن کیلر کو دیکھیں، وہ اپاہج تھی، اس نے خوبصورت زندگی گزار لی. کنگ مارٹن لوتھر کو دیکھیں، اس نے پریکٹس کر کر کے، وہ اسٹیمرنگ اس کو تھی، اس نے خوبصورت زندگی گزاری. دنیا میں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اتنے مثال پڑے. آپ ہماری جو ڈسیبلس کی ٹیمز ہیں وہ دیکھیں کس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں. تو یہ جو روح کے اندر سے روشنی ہمیشہ اپنے اندر سے نکلتی ہے. آپ نے بلب دیکھا ہے؟ اس کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. وہ جب ایلیمنٹ روشن ہوتا ہے نا تو وہ گھر کو روشن کرتا ہے. تو آپ اس بلب کے ایلیمنٹ کی مثال لے کر اپنے اندر وہ ایلیمنٹ جلائیں، خوشی کا، وہ رہنمائی کا ایلیمنٹ جلائیں، اس کو آگے لے کے چلنے کا ایلیمنٹ جلائیں، لوگوں کو روشنی دیں. آپ دینے والے بنے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی قدرت آپ کے ساتھ کس طرح کرتے. فطرت کا ایک اصول ہے کہ پہلے گیو پھر ٹیک. تو میں پھر آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے پھر ٹائم دیا. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ.